بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انشاءاللہ آج ہم 27واں رکوع پڑھیں گے سورہ بقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فی، اس میں قتال یعنی کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، جس میں یعنی کہ منع کیا گیا تھا کہ بالکل لڑائی نہیں کرنی، مطلب کہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلتا آ رہا تھا، تو پھر کیا اسلام میں بھی ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی تھی؟ یہ سوال تھا۔ قل کہہ دو، قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور انکار کرنا مطلب کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ، اس جگہ سے، اکبر عند اللہ، یہ سب بھی اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ مطلب کہ یہ صرف حرمت والے مہینوں میں قتال بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب بھی بڑے گناہ ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، کیونکہ جو فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ولا یزالون یقاتلوکم، اور ہمیشہ جو تم قتال کرتے رہے، یعنی وہ تم سے ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر نہ دیں، لوٹا نہ دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، مطلب تمہارے دین سے تمہیں، مطلب جو تم دعوت دے رہے ہو اس سے تمہیں، یعنی کہ کافروں کا شیو ہے، جس طرح آپ کا شیو ہے کہ آپ مسلمان کرنے لوگوں کو، اسی طرح ان کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹائے۔ ہاں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اگر وہ استطاعت رکھیں، ومن یرتدد، اور جو کوئی مرتد ہو جائے، مطلب دین سے پھر جائے، منکم، تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، اور وہ پھر اسی حال میں مر جائے، وہو کافر، تو وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالہم، تو اس کے وہ سارے اعمال جو اس نے مسلمانوں نے کی حالت میں کیے تھے، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، خمر کا مطلب شراب، والمیسر، اور جوا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، مطلب کہ گناہ اس میں زیادہ بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں منافع بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو ان دونوں کا گناہ ہے، جوئے اور شراب کا، اکبر من نفعہما، اس سے نفع سے زیادہ بڑا ہے، مطلب شراب اور جوئے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسے شراب سے کچھ تھوڑی وقت کے لیے طاقت آ جاتی ہے، جوئے سے تھوڑے وقت میں پیسے مل جاتے ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، قل العفو، جو زائد ہو وہ خرچ کریں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، ویسألونک عن الیتامی، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، کہ ان کے لیے جو بھی کریں مطلب بہتر کریں۔ اصلاح کا مطلب ہوگا کہ جو بھی وہ ان کے لیے بھلائی کریں، خیر الہم، یہی ان کے لیے بہتر ہوگا، مطلب کہ جیسے کہ کچھ مال ایسے ہوتے ہیں، جیسے بچے مر جائے، باپ مر جائے تو بچے کے پاس ایسا مال چھوڑ جائیں کہ اگر اس کو دوسروں میں خرچ نہیں کیا، اس کو آگے نہیں چلایا تو وہ ختم ہو جائے گا، اور کچھ ایسا ہوتا ہے مال کے، وہ جیسے پیسہ یا دینار درہم، ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ وہ اگر رکھا رہے بچے کو بڑے ہو کر دے دے، یعنی کہ کچھ بھی اگر تم ان کے ساتھ کرو، کوئی بھی بھلائی کا کام کرو تو اس میں وہی خیر ہوگا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنا چاہتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو، وَمِنَ الْمُصْلِحِ، اور اصلاح کرنے والے کو بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لأعنتکم تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ مشرک عورتیں مسلمان ہو جائیں، وَلَا أَمَةً مُؤْمِنَةً اسی طرح باندیاں سے، وَلَا أَمَةً مُؤْمِنَةً اور اگر ایک باندی ہو مومن ہو ایمان والی ہو، مطلب جو لوڑیاں ہوتی تھیں اس وقت باندیاں عورتیں بکتی تھیں یا وراثت میں ملیں، اگر وہ مومن ہے، خیر من مشرکۃ وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو، ولا تنکحوا المشرکین اور نہ ہی کوئی مرد مشرک، نہ ہی کوئی مرد جو ہے نہ ہی کسی تم مشرک مرد سے نکاح کرو، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ولا عبد مؤمن اور مومن غلام جو ہے خیر یہ بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں کتنا ہی پسند ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں یدعون الی النار جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ اور اللہ جو ہے وہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف بإذنہ ہی اپنے حکم سے، ویبین اور وہ بیان کرتا ہے آیاتہ للناس لوگوں کے لیے نشانیاں، اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کھول کھول کر، ویبین کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی اپنی نشانیاں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں۔